منبر رسول پہ جلوہ گر علماء ذوی احترام، بالخصوص مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ شاہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ مفتی شہر جے پور، سراپا خلاص و محبت حضرت علامہ و مولانا قاری احترام عالم صاحب قبلہ عزیزی، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری ولی محمد صاحب قبلہ شیری، فاضل نوجوان خطیب جی شان حضرت علامہ مولانا قاری معین الدین صاحب قبلہ، مقرر شورا بیان حضرت علامہ مولانا سیف اللہ خان صاحب استقی، حضرت حافظ اقبال صاحب قبلہ، اور نائب مفتی شہر جے پور حضرت مولانا مفتی غفران رضا صاحب قبلہ، اس کے علاوہ دیگر علماء ذوی احترام، ہمارے شکیل بھائی شہزاد رسول حضرت علامہ سید محمد صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ اور دیگر علماء ذوی احترام، معزز سامعین اکرام، بالخصوص رات کے مقرر خصوصی حضرت مولانا اکبر علی صاحب قبلہ، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك العزيز العلام الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسلا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں۔ معزز سامعین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ کی انتہائی خلوص اور عقیدت و احترام کے ساتھ کشور رسالت کے سلطان اعظم، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، تاجدار عرب و عجم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں درود و سلام کی نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ جس پیغمبر کی تعریف اور توصیف کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، جانتے ہو میدان عشق و محبت کے شہنشاہ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت علامہ جامی نے جب بارگاہ رسول کے اندر خراج عقیدت پیش کرنا چاہا تھا تو صرف ایک جملہ کہہ کر کے خاموش ہو گئے تھے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیست بیست۔ ارے اے میرے آقا،
اے میرے مولا، اے تاجدار عرب و عجم، میں اپنی زبان کو مشک و گلاب سے اگر کلی بھی کر لوں پھر بھی میری زبان اس لائق نہیں کہ آپ کی تعریف اور توصیف کر۔ اور امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب محب میں کوئی میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ سرکار جبریل امین حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل یہ بتاؤ تم تو بڑے سے بڑوں کے بارگاہ کے اندر حاضری دی ہو، یہ بتاؤ تم نے آدم کی آدمیت کو دیکھا ہے، آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کی شجاعت کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کی حکمت بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کے حسن و جمال کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی دیکھا ہے۔ مگر یہ بتاؤ مجھے، مجھ جیسے کسی کو تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہمارے جیسے تمہیں کوئی ملا کہ نہیں ملا؟ تو سرکار جبریل امین نے یہی کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، اے میرے مولا، زمین کے کائنات کے طبقے طبقے کے اندر میں نے دیکھا، کائنات کو الٹ پلٹ کر کے میں نے دیکھا، مشرق کو میں نے دیکھا، مغرب کو میں نے دیکھا، شمال کو میں نے دیکھا، جنوب کو میں نے دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، مگر عالم یہ ہے کہ آفا کہا کر دیدام شیر خدا تو دیدام جس یار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دی غریب۔ اور اسی کے ترجمانے امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے بیک بنایا، تجھے یک نے ایک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستہ بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہے۔ کون صدیق اکبر؟ روئے زمین کے اندر جو نبی اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام جن کا ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ مقام جن کا ہے سرکار صدیق اکبر کا، حضرت آدم سے لے کر ہی تک، حضرت آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیغمبر نبی اور رسول کو چھوڑ دیجئے تو صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق اکبر بارگاہ رسول میں حاضر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے صدیق اکبر سنو، میرے مقام کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، جس کے ذکر کو رب بڑھا دیا ہو، جس کے بلندی کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، جس کے مقام کو میرے رب نے بلند کر دیا ہو، کون سمجھ سکتا ہے؟ سرکار صدیق اکبر سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جان تو یہی صدیق اکبر بارگاہ رسول کے اندر حاضر ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر ان کا امتحان لینا چاہا اور ارشاد فرما دیا تھا، اے صدیق اکبر، اللہ نے بے پناہ نعمتیں پیدا فرمائی ہے، بے پناہ نعمتیں فرمائی ہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ مگر ان نعمتوں میں سب سے پیارا نعمت کون سا ہے؟ سب سے عزیز نعمت کون سا ہے؟ سب سے زیادہ محبت جس نعمت سے تم کرتے ہو وہ کون سی نعمت ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر نے بالبدیہہ جواب دیا تھا، انظر الی وجہک، سبحان اللہ سبحان میرے آقا آپ کا چہرے انور دیکھنا سب سے زیادہ، سبحان اللہ سبحان یہ میرے آقا سب سے زیادہ پیارا آپ کا چہرے انور دیکھنا ہے۔ میرے آقا نے ترنت دوسرا سوال ٹھوک دیا تھا، اے صدیق اکبر یہ بتاؤ، پھر پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال، یہ بتاؤ اس کے بعد سب سے زیادہ پیارا تمہیں کیا ہے؟ تو کہا الجلوس عندک، اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا سب سے زیادہ، اللہ سبحان اللہ میرے آقا
آپ کی بارگاہ میں پھٹنا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر میرے آقا نے تیسرا سوال کر دیا، صدیق اکبر بھی یہ تیسرا سوال ہے، ہوش و حواس کے اندر جواب دینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر یہ بتاؤ اس کے بعد تمہیں سب سے زیادہ پیارا کیا ہے؟ تو کہا وہ موسیٰ کو مالی ہے، اپنے مال کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دینا، اپنی جان کو نبی کے نبیوں کو قربان کر دینا، اپنی عظمت کو نبی کے رتبوں کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو نبی کے نام پہ مٹا دینا، یہ صدیق اکبر کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم۔ ایک واقعہ اور سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، سرکار صدیق اکبر کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد نے ایک انگوٹھی دیا اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر یہ انگوٹھی لے لو اور لے کر کے چلے جاؤ، اس انگوٹھی کے اندر لا الہ الا اللہ لکھوا کر کے لے آؤ، نقاش کے پاس جاؤ اور لا الہ الا اللہ لکھوا کر کے لے آؤ۔ سرکار صدیق اکبر انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں کے اندر لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں نقاش کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد جانتے ہو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر کہتے ہیں نقاش اے نقاش تو اس کے اندر لکھ دے لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دینا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دینا۔ صدیق اکبر یہ کہہ کر کے چلے آتے ہیں، نقاش کو انگوٹھی دے دیتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر جاؤ اس انگوٹھی کو واپس لے آؤ۔ اب سرکار صدیق اکبر جب پہنچتے ہیں تو جناب والا معاملہ یہ ہوتا ہے، نقاش سے جب انگوٹھی لیتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق اللہ اکبر۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے تو صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہاں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے، ابو بکر صدیق بھی لکھا ہے۔ واپس لے کر کے آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا تیور بدل جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانا، یہ تم نے کہی کیسی زیادتی، تم نے محمد رسول اللہ بھی لکھا، ابو بکر صدیق بھی لکھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ اوپر قربان کر جائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے آقا فدا کو امی وابی، اے میرے آقا آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میں نے عرش اعظم پہ دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، اذانوں کے اندر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، تکبیروں کے اندر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، نمازوں کے اندر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، جنت کے شجر و حجر کے اندر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، حوروں کے پتلیوں پہ دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش اعظم پہ دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا۔ اے میرے آقا جب آپ کے رب نے آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا تو ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرت کہا کہ آپ کے نام کو آپ کے رب سے جدا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا مگر میرے مصطفیٰ نے کہا آپ کا نام کہاں سے آیا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھایا ہے، میں نے اپنا نام نہیں لکھایا ہے۔ ابھی جواب دے رہے تھے سید الملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں، سید الملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا نام میں نے لکھایا ہے، میں نے لکھایا ہے اور میں نے خود نہیں لکھایا ہے بلکہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اپنے رب کے حکم سے اس چیز کو لکھایا ہے تو میرا رب نہیں چاہتا کہ آپ کا نام جدا ہو جائے۔ اسی لیے تو دوستو دور حاضر نہیں اور دنیا تحقیق و فلسفہ کا امام علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جہاں لوح و قلم دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔